بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتخشير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی عظمتوں میں غور و فکر کرنے کا بیان، یا اللہ پاک کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا بیان، دنیا کے فنا ہونے، آخرت کی ہولناکیوں، دنیا اور آخرت کے تمام امور، نفس کی کوتاہیوں اور نفس کی اصلاح، تہذیب اور اسے استقامت پر لانے کا بیان۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا باعث ثواب ہے اور حصول معرفت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں تو غور نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا، اور یہ غور و فکر کرنا اپنی جگہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرات صوفیہ، اللہ والے، اصحاب معرفت، جن کو عارفین باللہ کہا جاتا ہے، ان حضرات کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ غور و فکر بہت ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ غور و فکر کے ذریعے سے انسان معرفت تک پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی طرف بار بار دعوت دی گئی ہے کہ غور و فکر کریں، دیکھیں۔ جہاں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلم يروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها اولم يسيروا في الارض فينظروا، تو یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب اس بات کے لیے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، اس کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ایک آیت لے کر آئے ہیں، اللہ پاک کا ارشاد ہے، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے رہو دو دو اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، اور پھر سوچو، غور و فکر کرو۔ کفار مکہ کو یہ خطاب ہے حجت تام کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ بھئی ایک شخص تمہارے درمیان 40 سال تک رہا ہے، اور تم اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے کیریکٹر میں اور اس کے کسی معاملے میں کوئی کمی نہیں دیکھتے ہو۔ تمہارے یہاں اس کی جوانی، تمہارے سامنے اس کا بچپنا، اور 40 سال کی عمر تک انتہائی مہذب انداز سے، وقار کے ساتھ نے شخص نے زندگی گزاری ہے، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور اسی بنیاد پر تم نے ان کو الصادق کہا، سچے
اور اسی بنیاد پر تم نے الامین کہا، امانت دار۔ تو اب ایک شخص جب اللہ کے متعلق کوئی تو بات تم سے کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جو مخلوق پر کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ کسی مخلوق کے لیے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنے نفس کے لیے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اتنا بڑا جھوٹ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے وہ؟ تو قرآن نے ان کو دعوت دی ان تقوموا للہ، کہ تم لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اہتمام سے تم یہ کام کرو۔ مثنا و فرادا، دو دو، ایک ایک، بہت زیادہ کے لیے بھی نہیں کہا، اس لیے کہ جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اختلاف آرا، بہت ساری رائے آتی ہیں اور صحیح نتیجے تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ یا تو تنہا، اس لیے کہ غور و فکر کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ انسان یا تو بالکل تنہائی میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر یہ کہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، اس میں دو ہوتے ہیں، تین ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یا تو دو دو آپس میں تم مشورہ کرو، یا پھر تنہائی میں تم غور کرو اس شخصیت کے بارے میں، ثم تتفکروا، اور پھر سوچو۔ اگر تم اس طرح سے سوچو گے تو لا محالہ، یقینی طور پر تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ سچی ہے، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہے، حق ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ ثم تتفکروا، اللہ نے صاف کہا پھر تم غور و فکر کرو، سوچو۔ تفکر کے معنی کیا آتے ہیں؟ تفکر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ جب بھی قرآن کریم نے کہا کہ غور و فکر کرو، تفکر کرو، یا کہا گیا افلا یتفکرون، کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی غور و فکر کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہیں حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور غور و فکر کے بارے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ افضل عبادت میں شمار ہے، بڑی عبادت میں شمار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا رات بھر نفلی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ غور و فکر کرنے کا مطلب میں نے بتایا، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کر کے خالق تک پہنچنے کی کوشش کرنا، خالق کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنے کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، تھوڑی دیر کا غور و فکر کرنا یہ رات بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ والے بہت غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے ہاں غور و فکر کا بہت اہتمام تھا۔ ایک بڑے صوفی تھے اللہ والے، حضرت قاری منیر احمد صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالی، اب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تقریباً 15-16 سال پہلے جب وہ باحیات تھے، بنگلور تشریف لائے، تو ایک گھر میں قیام تھا، ایک ایسے گھر میں کہ سامنے آم کا درخت تھا، میں بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، صبح کا ناشتے کا وقت تھا، تو حضرت بہت غور سے آم کو دیکھ رہے تھے، ٹکٹکی باندھ کر، جس کو بولتے ہیں ٹکٹکی باندھ کر، بہت دیر سے جب دیکھتے رہے تو میں نے کہا حضرت معافی کے ساتھ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آئی بات۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ غور و فکر ہے، اور فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آم ہے، اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، خوشنما ہے، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ٹہنی ایک بالکل عجیب رنگ کی ہے، دوسرے رنگ کی ہے، اور پھر اس کا جو تنا ہے وہ عجیب رنگ کا ہے، اور پھر نیچے جائیں گے تو مٹی تو بالکل عجیب ہے، پانی ڈال دو تو وہ گاد بن جاتی ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آم جو بالکل سرے پر آیا ہے، ٹہنی کے شاخ کے اوپر، اس کے اندر یہ مٹھاس اور یہ رنگ کس طریقے سے بھرا جاتا ہے؟ جو بھرنے والی ذات ہے وہ سب سے عظیم ذات ہے،
اور وہی ہمارا اللہ ہے. تو حضرت نے کافی دیر تک اس کا فلسفہ بیان فرمایا اور اس کے بارے میں حضرت فرماتے رہے, اسی کے بارے میں ناشتہ بھی کرتے رہے اور یہ بھی فرماتے رہے آپ. تو اللہ والے اس طریقے سے اللہ کی مخلوقات میں غور کر کر کے رب تک پہنچتے ہیں, اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اس لیے ان حضرات کا جو یقین ہوتا ہے بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, بڑا مضبوط ہوتا ہے. ان کے پاس جو ایمان ہوتا ہے وہ بالکل ایمان مشاہدے والا ہوتا ہے, حق الیقین عین الیقین والا ایمان ان حضرات کے پاس میں ہوتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, ساری دنیا ان سے واقف ہے. آپ تابعی ہیں, جلیل القدر تابعی ہیں اور خلفائے راشدین میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا تھا, لیکن بادشاہ بھی ایسا جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. خلیفہ راشد کہا جاتا ہے ایسے بادشاہ کو جو حکومت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کے مطابق چلاتا ہے. ایسے بادشاہ کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکومت جو چلائی ہے وہ علی منہاج النبوہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلائی ہے. جلیل القدر تابعی, اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے, بے انتہا ڈرنے والے, انصاف پرور, انصاف پسند بادشاہ. یہ ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک گھاٹ پر شیر بھی پانی پیتا, بکری بھی پانی پیتی. بکری کو شیر سے خوف نہیں ہوتا اور شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا. ایسی حکومت, جب انصاف حکومت کے ایوانوں میں ہوتا ہے تو پھر رعایا کے اندر بھی انصاف آتا ہے اور پھر اس کے اثرات دوسری مخلوقات میں بھی آتے ہیں جب اوپر انصاف ہوتا ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز کے ہاں ایسا ہی تھا, انصاف تھا ان کے یہاں, تو ان کے ماتحتوں میں بھی انصاف تھا, پوری رعایا میں انصاف پھیل گیا, حتیٰ کہ اللہ کی جو دوسری مخلوق تھی جانور, ان کے اندر بھی انصاف آ گیا اور وہ بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے تھے. چنانچہ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک چرواہا تھا, ایک دن بکریاں چرا رہا تھا, ایک بھیڑیے نے اس کے گلے پر حملہ کیا اور ایک بکری کو اچک کر لے گیا, تو وہ بیٹھ کر رونے لگا. بازو والے چرواہے نے کہا اس پر رونے کی کیا بات ہے, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے بکری والوں کے ساتھ میں, بھیڑیے حملے کرتے ہیں اور بکری کو اچک کر لے جاتے ہیں, اس پر رونے کی کیا بات ہے. تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ بھیڑیا بکری لے گیا, اس لیے رو رہا ہوں کہ آج عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ یہ لگے جب سے وہ حکومت میں آئے تھے اب تک کسی بھیڑیے نے کسی بکری پر حملہ نہیں کیا تھا. بھیڑیے ساتھ ساتھ چلتے تھے بکریوں کے, اور بکریاں خوف نہیں کھاتی تھی, بھیڑیے حملے نہیں کرتے تھے. آج جب میں نے محسوس کیا, آج جب میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے بکری کو مار ڈالا اور اس کو کھا لیا, تو میں سمجھ گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز آج نہیں رہے. ایسے بادشاہ. تو ان کے بہت سے ملفوظات ہیں, ارشادات ہیں, بڑے عظیم ارشادات. یہ فرماتے تھے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے. افضل عبادت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان معرفت خدا تک رسائی حاصل کرتا ہے. حسن ابن عامر رحمہ اللہ تعالی ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور بہت سے صحابہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے ایک موقع پر یہ بات کہی کہ میں نے بہت سے صحابہ سے سنا ہے کہ ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی غور و فکر ہے. ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی غور و فکر ہے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں آتا ہے. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے تھے کہ اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرنے لگیں, غور و فکر کرنے لگیں کہ اللہ کتنا عظیم ہے, اللہ کتنا بلند ہے, اللہ کتنا جلیل ہے, اللہ کتنا قابو رکھنے والا ہے, تو فرمایا کبھی لوگ معصیت نہ کریں, گناہ نہ کریں. یہ جو گناہ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی عظمت ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر اللہ کی عظمت صحیح معنی میں انسانوں کے سامنے آ جائے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے.
چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حدیث پاک کی کتابوں میں کہ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، کیا اس گناہ کی معافی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گناہ کی معافی ہے، توبہ کر لو اللہ پاک گناہ معاف کر دیں گے، توبہ کر لو استغفار کر لو گناہ معاف فرما دیں گے اللہ پاک۔ انہوں نے سنا اور چل دیے، پھر واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا کیا اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا ہاں اللہ تو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کی عظمت ان کے اوپر ایسی حاوی ہوئی کہ فوراً غشی کھا کر گر گئی اور جان آفری کے سپرد کر دی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کی عظمت ایسی آئی، تو اگر ہمارے سامنے بھی اللہ کی عظمت ایسی آ جائے تو پھر گناہ نہ کریں۔ گناہ کے موقع ہر انسان کے سامنے آتے ہیں، مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ تاجر ہے تو تجارت کی شکل میں آئیں گے، کوئی دوسرا ہے تو ایک دوسری شکل میں آئیں گے۔ شیطان مختلف شکلوں میں گناہ سامنے لاتا ہے، لیکن اللہ کی عظمت ہم اپنے اندر لے کر آئیں گے تو گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ پھر ایک آیت کریمہ مصنف رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اس کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات و دن کے بدل بدل کر آنے میں، لآیات نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، پہلوؤں کے بل لیٹ کر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کس نے بنا دیا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ اور اتنی بڑی زمین کس نے بچھا دی۔ اگر زمین بالکل نرم ہوتی پانی کی طرح تو گھر بھی نہیں بنا سکتا تھا انسان، اور زمین اگر لوہے کی طرح ہوتی تو چلنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو بھی گھر بنانا مشکل تھا اس کے اوپر۔ اللہ نے اس انداز سے زمین کو بنایا کہ بندہ چل بھی لے اس پہ اور اس پہ گھر بھی بنا لے، اس انداز سے اللہ نے زمین کو بنایا۔ اور انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں اللہ پاک نے زمین ہی میں رکھ دی ہیں۔ مثلا انسان جو بھی کھاتا پیتا ہے، ناج ہے، غلہ ہے، گندم ہے، چاول ہے، دال ہے، پانی ہے، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، فروٹ ہیں، جتنی چیزیں ہیں سب زمین میں ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا نظام ہے۔ جب بندے غور و فکر کرتے ہیں، یہ بندے تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ اللہ تو نے سب بیکار پیدا نہیں کیا، بے مصرف نہیں بنایا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول کا مطلب پس منظر، پس منظر یعنی ایک خاص واقعہ پیش آیا جو اس آیت کے متعلق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنا دیجئے، کوئی عجیب بات سنائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی بات ایسی نہیں تھی جو عجیب نہ تھی، آپ کی تو ساری باتیں ہی عجیب تھی۔ اور پھر کہا اچھا میں تجھے ایک قصہ سناتی ہوں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ سنایا کہ ایک موقع کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، بستر میں لیٹ گئے،
تھوڑی دیر لیٹے رہے، پھر آپ اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے کر وضو فرمایا، جانماز پر آئے، مصلی پر آئے اور کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن کریم پڑھتے رہے اور اس میں روتے رہے۔ اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کا پورا سینہ آنسوؤں سے بھر گیا، داڑھی پوری تر ہو گئی، اس میں سے جب پانی گرنے لگا تو وہ سینے پر آیا، پورا سینہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی ایسا ہی لمبا فرمایا، سجدہ بھی ایسا ہی لمبا فرمایا، پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت پوری فرمائی۔ اتنی لمبی رکعتیں تھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھانے کے لیے آ گئے۔ تہجد کے وقت بھی وہ آتے تھے۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سینہ مبارک آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، صاف نظر آ رہا تھا کہ بے انتہا روئے ہیں آپ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں اللہ نے، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں نہ روتا جبکہ آج ہی اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، ایسی عظیم الشان آیت ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوچنا چاہیے اتنا بڑا آسمان کیسے پیدا ہوا، زمین کیسے پیدا ہوئی، کیسے بنائی گئی، پھر رات اور دن کیسے بدلتے ہیں۔ ابھی دن ہے، یہ رات اس میں کیسے داخل ہو جاتی ہے، دن کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر رات ہوتی ہے، دن کیسے رات کو ختم کر دیتا ہے، کیسے اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ کیسے تبدیلی، اتنی عظیم و شان تبدیلی، انقلاب۔ اور یہ ایک جگہ نہیں، پوری دنیا میں، دنیا کے چپے چپے میں، ہر جگہ، جنگلوں میں، آبادیوں میں، پہاڑوں میں، ریگزاروں میں، شہراؤں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ یہ تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلی، پوری دنیا کے اندر تبدیلی۔ فرمایا یہ جو نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ پھر ان عقل مندوں کے بارے میں بتا، عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کھڑے بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور پہلوؤں کے بل یعنی لیٹ کر بھی۔ یہ بڑی افضل بات ہے کہ انسان ہر موقع پر اپنے اللہ کو یاد رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عادت مبارکہ، عادت طیبہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کان یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تمام عبادتوں کی حد ہے، نماز 5 وقت، روزہ سال میں 1 مہینے کا فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دی جائے گی، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن ذکر اللہ کے بارے میں قرآن نے کہا اذکر اللہ کثیرا، خوب کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے عقل مند کہا ان لوگوں کو جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے، چلتے پھرتے، رات کو سو رہے ہیں تو ذکر کرتے کرتے سو رہے ہیں، آنکھ کھل گئی تو اس زبان پر اللہ کا ذکر ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک کی محبت کے اشعار گنگنا رہے ہیں، اللہ سے پیار بھری بات کر رہے ہیں۔ جو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے۔ ارے دنیا میں بھی اگر کسی سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو آپ دیکھو نا
کہ وہ کیسے بے چین رہتا ہے. اس کے ذہن و دماغ پر ہر وقت وہی چیز سوار رہتی ہے، ہر وقت ہٹتی نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کی محبت تو سب پر غالب آنے والی چیز ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، شدت والی محبت. اللہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم اس سے شدت والی محبت کریں. اور شدت والی محبت کا مطلب یہ کہ ساری محبتوں پر یہ محبت غالب آ جائے. اللہ کی محبت، جتنی بھی دنیا کی محبتیں ہیں ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آ جانی چاہیے، اور سب سے زیادہ شدید یہی محبت ہونی چاہیے. تو جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے تنہائی تلاش کرتا ہے کہ کہیں تنہائی مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے بات کر لو، مناجات کر لو. اہل اللہ کو دیکھو گے آپ کہ وہ تنہائی تلاش کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جو اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ وقت دن میں خلوت کا نکالنا بہت ہی ضروری ہے. خلوت کا یعنی تنہائی کا، ایسی تنہائی کہ وہ ہوں اور اللہ ہوں. بہترین وقت تہجد کا ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے. اس وقت آپ اللہ سے مناجات کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، اور اس کا نور پورے دن پر حاوی رہے گا، آپ کی زندگی پر حاوی اور غالب ہو جائے گا، آپ کا سینہ نور سے بھر جائے گا. اگر ہم تنہائیوں میں عبادت کے عادی نہیں بنے نا، بس سامنے سامنے جو ظاہری بات ہے وہ کرتے رہے، تو پھر ہمارا سینہ بہت جلدی نور سے خالی ہو جائے گا. اس لیے تنہائیوں کو آباد کرو، یہ حکم ہے. تنہائیوں کو آباد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ دیکھیں گے کہ ظاہر سے زیادہ تنہائی میں ہے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ تہجد پڑھ لیں. فرض نماز کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں. لیکن آپ تنہائی میں کتنی عبادت کر رہے ہیں آپ دیکھیے. آپ حضرات صحابہ کو دیکھیے کہ دن میں شہسوار ہیں اور رات میں راہب ہیں. وہ حضرات ان کی پوری رات ایسی گزرتی تھی، رو رہے ہیں، سسکیاں ہیں، نالے ہیں، آنسو ہیں، اللہ پاک سے باتیں ہیں، مناجات ہیں، امت کا غم ہے، اپنے لیے امت کے لیے رو رہے ہیں. اور والمستغفرین بالاسحار، صبح جب ہوتی ہے ان کی استغفار کے ساتھ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور صبح کو استغفار کرتے ہیں. یہ دیکھیے بات، رات بھر عبادت کی تو استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے اللہ جیسی عبادت کرنی تھی ایسی بات نہیں کر سکے، اللہ معاف فرما دیجیے. یہ حضرات صحابہ کی بات ہے. یہ ایسی اہل اللہ کے یہاں بھی آپ کو بھی بات ملے گی، اولیاء اللہ کے یہاں بھی بہت کچھ کر کے بھی وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو. اللہ جتنی عبادت کرنی تھی نہ کر سکے، اللہ معاف کر دو. والمستغفرین بالاسحار، قرآن میں ہے یہ علامت اہل اللہ کی کہ ان کی جو سحر ہوتی ہے استغفار کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہاں پر کہا گیا عقل مندوں کے بارے میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے، پہلوؤں کے بل، لیٹ کر بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور کہتے ہیں اللہ تو نے سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوزخ سے بچا لے. یہ جو ایک لفظ ہے نا، اللہ تو نے کسی چیز کو بے فائدہ، حقیقت یہی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے مصرف نہیں، بے فائدہ نہیں. بعض مرتبہ دل میں بات آتی ہے کہ اللہ نے اس چیز کو بنا دیا، اللہ نے اس چیز کو کیوں بنا دیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز بے فائدے نہیں. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک حکیم تھے اور وہ بزرگ بھی تھے. پہلے زمانے میں علماء حکیم ہوا کرتے تھے اکثر. تو ایک مرتبہ وہ استنجا کر رہے تھے، تو استنجے میں غلاظت میں کیڑا بھی ہوتا ہے،
گو کا کیڑا. تو انہوں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا, گو کے کیڑے کو. دل میں بات آئی کہ اللہ نے اس گو کے کیڑے کو بے فائدہ پیدا کیا. گو کے کیڑے کو پیدا ہوتا ہے اسی میں نظر آتا ہے اور اس میں پھر بہا دیا جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. تو ان کے دل میں بات آئی اور راسخ ہو گئی, بیٹھ گئی. اللہ کی مرضی, اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے بھی ہیں. چند دن بعد ان کے آنکھ کی روشنی چلی گئی, بینائی ختم ہو گئی. خود سے علاج کیا, حکیم خود بھی تھے, علاج نہیں ہوا. کچھ دن بعد ایک باہر سے حکیم صاحب آئے. کسی نے کہا ان کے پاس بہت سی بیماریوں کا بڑا اچھا علاج ہے. تو یہ ان کے پاس گئے کہ ہو سکتا ہے میری روشنی واپس آ جائے, بینائی واپس آ جائے, اس کا بھی علاج ہے. حدیث پاک میں نا کہ ہر بیماری کا علاج بھی رکھا ہے اللہ نے. تو یہ بیماری ہوئی ہے, مادرزاد تو نابینا نہیں ہے وہ, تو اس کا علاج, اس لیے وہ گئے ان کے پاس میں اور کہا صاحب آپ کے پاس میں اس کا کوئی علاج ہے؟ میری تو بیماری اچھی خاصی تھی, کچھ دن سے ایسے سے مجھے دیکھنا بند ہو گیا. ہاں کیوں نہیں. انہوں نے کہا 2-4 دن بعد آنا, نسخہ بنا کر دوں گا میں. نسخہ بنا کر دیا اور کہا اس نسخے کو استعمال کیجیے, کھائیے, لگائیے. 15-20 دن کے اندر ان کی روشنی واپس آنے لگی اور 1 مہینے کے بعد بالکل ان کو دیکھنے لگا. ابھی حکیم صاحب کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت میں بھی حکیم ہو چکا, اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوا کیسے تیار کی ہے اور اس کے اندر کیا کیا اجزاء ملائے ہیں آپ نے. تو انہوں نے بتایا کہ حکیم صاحب اس ہر دوا کا ایک جزء اعظم ہوتا ہے, سب سے بڑا جزء, سب سے بڑی مقدار میں, کہ اس دوا کا جزء اعظم گو کا کیڑا ہے. اس کا گو کا کیڑا. تو اللہ نے اب ان کے دل میں فوراً بات آئی, اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے, ہر چیز کا ایک مصرف ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. پھر اگلی آیت ہے, اس میں بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. ایک محاورہ ہے نا, آپ اونٹ کو دیکھیے, اس کی کوئی کل سیدھی نہیں, اس کا سر بھی سیدھا نہیں, اس کی گردن بھی سیدھی نہیں, اس کی کمر بھی سیدھی نہیں, اس کی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں, اس کا کچھ بھی تو سیدھا نہیں. لیکن اتنی کام کی چیز ہے, اس کی ہر چیز کام میں آتی ہے. وہ زندگی میں بھی کام آتا ہے اور بعد میں بھی. جب اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کی کھال, اس کی ہر چیز کسی نہ کسی مصرف کی ہوتی ہے اونٹ کی. اور زندگی میں کتنا کام آتا ہے, خاص طور سے اہل عرب, جب گاڑی نہیں چلتی تھی, صحرا کا بادشاہ اس کو بولتے تھے. صحرا میں یہ 10-10 دن تک بغیر پانی پیے سفر کر سکتا ہے. ایک وقت میں اتنا پانی پی لیتا ہے کہ وہ بالکل اکٹھا ہو جاتا ہے اور اسی سے اپنی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے. اور صحرا میں سب سے زیادہ ضرورت پانی کی پیش آتی ہے. تو صحرا کا جہاز اونٹ, اللہ نے کہا دیکھو اونٹ میں غور و فکر کرو, یہ اللہ کی مخلوق کیسے اللہ نے اس کو بنایا. اصل میں جنت کے جب اوصاف بیان کیے گئے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا, سمجھ میں نہیں آئی بات ان کے. مثلا جنت کے اندر اونچی اونچی مسحریاں ہوں گی, تخت ہوں گے, تو کچھ لوگ کہنے لگے اتنے اتنے اونچے تختے تو کیسے بیٹھیں گے, اس طرح کی بات کہنے لگے. اللہ نے کہا اونٹ پہ نہیں بیٹھتے تم, اونٹ پہ بھی تو بیٹھتے ہو, کتنا اونچا بنایا ہے, لیکن اونٹ پہ بیٹھتے ہو تو ایسی وہاں بھی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی. اور پھر اونٹ میں غور و فکر کرو, اللہ تک پہنچو گے. پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمانوں میں غور و فکر کرو, کیسے بلند کر دیا اللہ نے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑوں کو کیسے کھڑا کر دیا اللہ نے, غور کرو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, زمین کو کیسے بچھایا, غور و فکر کرو. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, کہا آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ نصیحت کرتے رہیے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, حضور کو بتایا گیا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ, آپ داروغہ نہیں ہیں, زبردستی کرنے کا حکم نہیں, آپ تو صرف نصیحت کری, سمجھائیے ان کو, یہ غور و فکر کریں. جب غور و فکر کریں گے
تو ایک نتیجے تک پہنچیں گے، معرفت حاصل ہوگی، ایمان حاصل ہوگا اور یقین والی کیفیت ان کو ملے گی، جنت والے راستے پر آ جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، ہر قسم کے گناہوں سے، برے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔